سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے انشاءاللہ، پہلے اس کا ترجمہ پھر تفسیر۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے لیے یعنی جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں ان مردوں کے ذمے جس طرح کے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں، بالمعروفی دستور کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے شریعت نے مرد کے حقوق بتائے ہیں کہ عورت کے ذمے یہ حقوق ہیں مرد کے، بیوی ان حقوق کا خیال رکھے، ان حقوق کو ادا کرے، اسی طرح شریعت نے مرد کے ذمے بھی، خامد کے ذمے بھی، بیوی کے بھی حقوق وہ بیان کیے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کے حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں مرد کے ذمے، خامد کے ذمے، لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ اور قرآن پاک میں ایک بڑا پیارا لفظ اللہ نے جامع لفظ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اچھا یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھنی ہے بھائیو کہ اصل میں عورت کو جو صحیح معنوں میں حقوق دلوائے ہیں وہ دین اسلام نے دلوائے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں پوری دنیا میں وہ خواہ عرب کا علاقہ ہو یا اس وقت یہ جو علاقے جن کو ہم یورپی علاقے کہتے ہیں یہ ہوں یا ہندوستان ہو، ان تمام علاقوں میں عورت کے اوپر انتہائی ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ عربوں کے بارے میں تو مشہور ہے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے اور بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ گھر میں بچی پیدا ہو۔ اور کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے اپنی بچیاں جا کے زندہ دفن کر دی، بچی پیدا ہوئی جا کے دفن کر دی۔ اچھا یہ ایک نہیں کتنے واقعات ایسے پیش آئے۔ اس کے علاوہ فرانس کے اندر جو عورت تھی اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ تو ایک جانور ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور ایسے ہی ہندوستان میں یہاں پر عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو عورت کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے، اسے بھی ختم کر دیتے، کہتے اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض علاقوں میں عورت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے، بڑا لمبا عرصہ اسے کمرے میں 1 سال پورا بند رکھتے تھے، اور اس کے بعد 1 سال وہاں ہی اس نے کھانا پینا پیشاب بہانا وہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جو وہ باہر نکلتی اتنی گندی ہو چکی ہوتی تھی، اتنی گندی کہ پھر وہ کوئی جانور لے کر اس کے قریب کرتے تو وہ جانور مر جاتا، پھر وہ کہتے جی اب یہ اس کی عدت ختم ہوئی ہے۔ اس طرح مختلف علاقوں میں بڑا ہی انتہائی عورت کے ساتھ ظلم و ستم والا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب اسلام آیا، دین آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو جو پاکیزہ تعلیمات دیں، ان پاکیزہ تعلیمات میں عورت کے حقوق، عورت کی عزت، عورت کا احترام یہ بھی سکھایا گیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا نا، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا ہے جی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اس میں اللہ کے نبی نے جو تعلیمات اپنی امت کو دی ان میں عورتوں کے بارے میں بھی تعلیم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے لوگوں عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تم نے اللہ کی امانت سمجھ کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پیو ان کو بھی پلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور فرمایا کہ ان کے منہ پر نہ مارو، انہیں گالیاں نہ دو۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں واضح طور پر یہ الفاظ فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ میں نے ایک مثال دی ہے، عورت کو اتنی عزت اسلام نے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں جو فضیلت بیان فرمائی وہ بیٹوں کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جس آدمی پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی، بہنوں کی ذمہ داری ڈالی، اور اس نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا، ان پر ظلم زیادتی نہیں کی، اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہیں دی، ان کی فرمایا ان کو پرورش کی، ان کو پالا، ان کی تربیت کی، اور اس کے بعد حسن ادب انہیں سکھایا، وقت پہ ان کی شادی کر دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں 2 انگلیاں ملائیں ایسے
اور فرمایا جنت میں ایسے میرے قریب ہوگا۔ آپ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کہاں امتی اور کہاں نبی علیہ السلام جنت میں؟ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے اس چیز کا؟ بات سمجھا رہی ہے؟ یہ اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اوپر لڑکیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، اس نے ان کی پرورش کی، مشقت اٹھائی، تکلیف برداشت کی، تو فرمایا وہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی، بلکہ اس کے لیے جنت میں جانے کا وہ ذریعہ بنے گی۔ اور خود اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹے، چاروں بچوں میں فوت ہو گئی، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی اولاد ہوئی، اور آگے نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی بیٹیوں سے چلی ہے۔ تو یہ اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کے ساتھ وہ اچھا ہو، اس کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے بارے میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ کل بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ آج ہمارے معاشرے میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ وہ خواہ یورپی لوگ ہوں یا اس ذہن رکھنے والے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں، صرف ہمارے نہیں اور بھی ملکوں میں، اور وہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے، اسلام نے عورت کو جو ہے نا وہ آزادی نہیں دی، اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں جی، اور پھر وہ باقاعدہ مشن لے کر آتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو ہر سال وہ اس طرح کے جو نا بے حیائی پھیلاتے ہیں، بلکہ اس سال تو حد ہی ہو گئی، یہ پچھلے سال ہیں جی حد ہی ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا جی ہمیں حکومت پاکستان زنا کی اجازت دے، ہم جس پرستی کی اجازت دے۔ انہوں نے باقاعدہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اس پر ساری چیزیں وہ نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اب یہ بتاؤ اسلام سے پہلے عورت کی یہ حیثیت ہے، اور اسلام کے بعد عورت کی یہ حیثیت ہے کہ اگر وہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر وہ بیٹی بن جاتی ہے تو بیٹی نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پرورش کرے، وقت میں شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیوی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے حدیث سن لی ہے، تو ہمیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو عزت ہے، آبرو ہے۔ تو یہ ماں کا درجہ، بیٹی کا درجہ، بہن کا درجہ، اور یہ عورت کو بیوی کا درجہ یہ کس نے دیا ہے؟ بولو نا، دین اسلام نے دیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں عورت آوارہ ہو جائے، اور یہ یورپی لوگوں نے تو اپنی عورتوں کو بیوقوف بنایا نا، تو انہوں نے انہیں باہر نکالا، پھر ان کا لباس اتارا، انہیں ننگا کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ گھروں میں تم قید ہو۔ اچھا قید ہو جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہیں کہا تم جاب بھی کرو، نوکری کرو، شانہ بشانہ مردوں کے چلو، ہیں جی۔ اب انہیں کیا کیا؟ انہیں جناب لوگوں کے لیے ایک پیس بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا۔ اب وہ نوکری بھی کرتی ہے اور لوگوں کے جو نا ذلیلی نظروں کا بھی سامنا کرتی ہے، ان کی خواہشیں بھی پوری کرتی ہے، اور یہ ساری تو اب عورت کو انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے اسے آوارہ بنا دیا۔ ابھی تقریباً یہ 4-5 مہینے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی، اس میں ایک لڑکی ہے، غالباً وہ چائنا کی ہے، کسی اور ملک کی ہے، تو وہ کسی نا فیکٹری میں ملازمت کرتی ہے، اور اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچے کو اس نے بیگ ڈال کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ وہ اپنے جناب کام کاج بھی کرتی ہے، اور ادھر کبھی ادھر کھڑی ہوتی ہے، کبھی ادھر جا کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے عورت مرد کی بنسبت ہر معاملے میں کمزور ہے، لہٰذا وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے، کما کے لانا مرد کی ذمہ داری ہے، وہ گھر کی ملکہ بنے، وہ گھر کا نظام وہ سنبھالے، اور جو مشکل کام ہے، جو طاقت والے کام ہیں، وہ کس کے ذمہ ہیں؟ ہاں، جسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام نے تقسیم کر دی، فرمایا علی باہر کے کام تم کرو گے اور گھر کے کام فاطمہ کرے گی۔ اسی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گھر کے کام کاج، صفائیاں ستھرائیاں ہیں جی۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے سفارش کی کہ غلام مل جائے، ہمیں کوئی خادم مل جائے گھر کے کام کاج۔ تو نبی علیہ السلام رات کو تشریف لائے ہیں جی، دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خادم سے بہتر یہ تسبیحات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر حضور پاک نے تسبیحات فاطمہ جن کو کہتے ہیں یہ بتائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک اعمال کرتے رہو، اپنی آخرت کی طرف توجہ رکھو، یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ تقسیم کار اسلام نے جو کیا ہے، اس میں عورت کی عزت ہے کہ نہیں؟
اور ایک بات یاد رکھا کریں، اور کوئی بندہ ایسا ہو تو انہیں جواب ہی دینا چاہیے. اب یہ دھوکہ دیا انہوں نے عورت کو اور اسے باہر نکالا یورپ والے لوگوں نے. اب یہاں پر کچھ لوگ ان کے تنخواہ دار ہیں، ہر ملک میں ان کے ایسے لوگ ہیں تنخواہ دار، باقاعدہ وہ ان سے پیسے لے کر یہ سارے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں کی عورتوں کو بھی بیوقوف بناؤ، اور پھر کچھ لوگوں کو باہر سڑکوں پہ نکالا اور یہ سارا معاملہ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں جناب گھر میں اگر خامند کی خدمت کرنا یہ قید ہے، اپنے بیٹے کی خدمت کرنا یہ قید ہے، اپنے بھائی کی خدمت کرنا یہ قید ہے، اور یہ باہر نکل کے ہوٹلوں میں اور یہ جہازوں میں اور فیکٹریوں میں غیر مردوں کی تسکین کا ذریعہ بننا اور ان کی زہریلی نظروں کا ذریعہ بننا اور ان کی خدمت کرنا، اس کو تم قید نہیں سمجھتے؟ وہ 4 دیواری کے اندر قید ہے اور باہر کئیوں کی غلامی کر رہی ہے، وہ تمہیں قید نظر نہیں آتی؟ کیوں جی؟ وہاں سے تھپڑ بھی پڑتے ہیں، مار بھی پڑتی ہے، ڈانٹ بھی سننے پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے. تو اسلام سے پہلے عورت کی یہ حالت تھی. آج بھی یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تعداد میں عورتیں الحمدللہ وہ اسلام کے اندر آ رہی ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں. اور وہ ابھی یہ پچھلے دنوں جب آپ کو پتہ ہے نا، یہ پچھلے سال جو عورتوں نے یہاں جلوس نکالے تھے اسلام آباد میں، تو یہاں ایک فرانس کی لڑکی آئی ہے، اس نے یہاں مسلمان ہو کے شادی کی ہے، پاکستان میں رہتی ہے. اس نے پھر بڑا اچھا بیان دیا. اس نے کہا تمہیں شرم کرنی چاہیے. وہ لڑکی انگریز ہے، بڑی مشکل سے اردو بولتی ہے. کہتے کون سی آزادی تم چاہتی ہو؟ تمہیں اسلام نے کس چیز میں قید کیا؟ ہر معاملے میں اسلام نے تمہیں حقوق دیے ہیں، ہر چیز میں تمہیں حقوق دیے، اب تمہیں کون سے حقوق چاہیے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو اس یعنی آیت کی تفسیر میں سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں اسلام اور دین اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے سارے احکامات دیے ہیں. تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ باقی انشاءاللہ تشریح کا عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.